بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم عبادت شب بیداری اور قیام لیلۃ القدر بھی ہے، جو بلا تعین اس عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ احادیث شریفہ میں اس رات کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو رات بھر نماز پڑھتا اور دن بھر جہاد کرتا، اور وہ ایسا مسلسل 1000 مہینوں تک کرتا رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ بات اور یہ روایت تفسیر کبیر میں سورۃ القدر کی تفسیر اور تشریح میں ہے۔ یعنی اس رات نیکی کرنا ایسا ہے گویا 1000 مہینے تک نیکی کرتا رہا، بلکہ اس سے بھی زائد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بنی اسرائیل کی 4 ایسی برگزیدہ شخصیات کا ذکر کیا جنہوں نے 80 برس تک اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت کی کہ پلک چھپکنے کے قدر بھی نافرمانی نہ کی۔ وہ برگزیدہ شخصیات حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل بن عجوز اور یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ ان کی عبادت کا حال سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑی حسرت ہوئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ان حضرات کی 80 سال کی عبادت پر تعجب کر رہی ہے، جبکہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہترین چیز نازل فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیات پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی۔ پھر عرض کیا کہ یہ رات اس سے بھی افضل ہے جس پر آپ اور آپ کے صحابہ کو تعجب ہوا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کا معنی ہے عظمت اور شرف، اونچے مرتبے والی رات، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی فلاں کے ہاں بڑی مقدر ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس رات کو بھی شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک 1000 مہینوں سے بہتر ہونا عبادت کے اعتبار سے ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قیام کرنے سے مراد 2 نفل پڑھ لیے، 4 نفل پڑھ لیے، کوئی دعا کر لیے، درود شریف پڑھ لیا، اسی طرح ذکر اذکار کر لیے، کوئی بھی نیک کام کیا، استغفار کر لیا اپنے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا ہوا اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہا ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو ضائع نہ کریں، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شب قدر سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے، یعنی وہ ہے ہی اس لائق کہ وہ محروم ہی رہے۔ تو لہذا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔